آج ہم بات کریں گے عورتوں کا کردار سیاست میں کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ابھی الیکشن کے دوران، اور یہ ہر الیکشن میں یہی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں عورتوں کے ووٹ ڈالنے کے راستے میں، ان کے کیمپین کرنے کے راستے میں، اور خاص طور سے ان کے ایز اے کینڈیڈیٹ یا امیدوار کے طور پہ کھڑے ہونے کے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور سے جو عورتیں خود الیکشن میں کھڑی ہوئیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ پرابلمس کریٹ ہوئے۔ ابھی اس کا تو مجھے خود معلوم ہے، کیونکہ برابری پارٹی پاکستان کی ایک خاتون امیدوار ہیں جن کی پوری برادری نے ان کا بائیکاٹ کیا اور ان کو ان کے سامنے مخالفت کی ان کی، بلکہ اس علاقے میں تمام رکشہ والوں کو منع کر دیا کہ وہ ان کو لے کے کہیں نہ جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پیدل چل کے کیمپین کرنا پڑا، جو کہ ظاہر ہے کہ بالکل امپاسبل ہے کسی بھی ایک فرد کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی افسوسناک بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کے پی کے کچھ علاقوں میں JUIF، جو کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، انہوں نے فتویٰ پاس کیا کہ عورتوں کا ووٹ ڈالنا، کیمپین کرنا اور الیکشن لڑنا جو ہے وہ ایک غیر اسلامی فعل ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی دیوار ہے جو عورتوں کے سامنے انہوں نے کھڑی کر دی۔ حالانکہ یہ پاکستان کے لاء کے خلاف ہے، یہ غیر قانونی ہے یہ جو انہوں نے کہی بات، لیکن کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا اس وقت۔ اور اسی طرح یہ تو میں ایک بہت ہی ایکسٹریم اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو۔ عام طور سے معاشرے میں اس طرح کے خیالات یا جو روایات ہیں وہ عورتوں کے سامنے ایک رکاوٹ بنتی ہیں۔ جو تمام بڑی بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے تمام مینیفیسٹوز میں لکھا ہوا ہے عورتوں کے لیے، ان کا ایک خاص سیکشن ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے عورتوں کے لیے، یا ہم ان کے لیے کیا کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کس طریقے سے۔ ظاہر ہے کہ برابری پارٹی پاکستان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے جس پہ ہم ابھی بات کریں گے، لیکن اس پورے مسئلے میں جو سب سے امپورٹنٹ جو فنڈامنٹل بات ہے وہ یہ ہے سمجھنے والی کہ عورت کا اپنا ایک تشخص ہوتا ہے، اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ایجنسی ہوتی ہے جس میں وہ صرف ماں، بہن، بیٹی، بیوی ہی نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کا ایک پروڈکٹیو فرد یا ممبر ہونے کے حوالے سے وہ اس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے یا رول ہوتا ہے۔ اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی ایمبیشنز ہوتی ہیں، وہ بھی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ فیملی کی رسپانسبلٹیز تو دونوں پہ عائد ہوتی ہیں نا، مردوں پہ بھی اور عورتوں پہ بھی۔ تو عورتوں پہ اس کا بوجھ ذرا زیادہ ہوتا ہے، لیکن ابو اینڈ بیونڈ دیٹ ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آخر کار وہ اس معاشرے کا 50% سے زیادہ حصہ ہیں کہ ان کا ایک ایکٹیو رول ہو پبلک لائف میں، سماجی، سیاسی اور معاشی کردار ہو ان کا، اور ان کو مین سٹریم میں لایا جائے جیسے کہ باقی تمام لوگ ہوتے ہیں، اس میں چاہے مرد ہو، عورت ہو یا خواجہ سرا ہو۔ تو ان کے راستے سے تمام رکاوٹیں دور کرنی چاہیے۔ جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو خواتین کے ساتھ یا عورتوں یا لڑکیوں کے ساتھ ایک متعصبانہ رویہ جو ہوتا ہے، وہ اس طبقاتی نظام کا ایک حصہ ہے جس میں کہ دولت پر چند لوگوں کا قبضہ ہے، اپرچونٹیز پہ چند لوگوں کی پہنچ ہے، اور میجورٹی جو ہے پاپولیشن کی وہ اس سے محروم ہے، یا ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یا اگر ہے تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام شہریوں کو، وہ چاہے مرد ہوں، عورت ہوں یا خواجہ سرا ہوں، ان کے لیے تعلیم کے راستے کھلے ہوں، وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو وہ بننا چاہتے ہیں، جس طرح کی سکلز ان کو چاہیے، جس طرح کی وہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں، وہ سب وہ کر سکیں، آزادی سے کر سکیں۔ اور اسی طرح روزگار کے دروازے تمام لوگوں پہ برابر کے کھلے ہونے چاہیے، اور وہ جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ کر سکے، تاکہ ہر کوئی فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو۔ معاشی خود مختاری جو ہے وہ انسان کی آزادی کا ایک بہت ہی اہم جز ہے، اس کے بغیر آپ انڈیپینڈنٹلی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب یہ تو میں نے بات کی کہ جو سسٹم ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، تو یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف کہ لاز ہوں، اس کے لیے رولز ہوں، ریگولیشنز ہوں، بلکہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ریاست کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے تمام مینز آف کمیونیکیشن یا ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے سے ان تمام جو خیالات ہیں، جو سوچیں ہیں، جو روایات ہیں، جو کہ کلچر کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد
بنیاد پہ پروموٹ کی گئی ہیں جو کہ عورتوں کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف ایک کیمپین ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ جب تک عورتیں جو ہیں جو کہ اس ملک میں 50% سے زیادہ ہیں، جب تک وہ اس ملک کے تمام جو اسفیئرز ہیں، جو پولیٹیکل اسفیئر ہے، جو سوشل اسفیئر ہے اور جو آپ کا اکنامک اسفیئر ہے، جب تک کہ وہ اس میں برابر کی شرکت نہیں ہوگی ان کی، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہمیں تاریخ نے بتایا ہے اور بار بار بتایا ہے، اور آپ اپنی دیکھ لیں اپنے ارد گرد جو ممالک ترقی یافتہ ہیں وہاں پہ خواتین کا کیا رول ہوتا ہے اور پاکستان میں کیا اس وقت رول ہے۔ تو اس کے لیے معاشرے کی ایک ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس سے بھی جو زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو خود سیاسی شعور ہونا چاہیے، خواتین کو خود سیاست میں حصہ لینا چاہیے، ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان کو جو حالات حاضرہ ہیں اس پہ ان کو سننا چاہیے، جو بھی ٹی وی پہ آتا ہے، کمنٹیٹرز ہوتے ہیں یا ہماری برابری پارٹی کی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کو سنیں تاکہ آپ کو علم ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ نظام کس طرح سے آپ کے حقوق کا استحصال کر رہا ہے، تاکہ آپ اس کے لیے جد و جہد کر سکیں۔ اور برابری پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹل جو ایک عورتوں کے لیے ہمارا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ جب تک تعلیم کے مواقع اور روزگار کے مواقع برابری کی بنیاد پہ نہیں ملیں گے، تب تک آگے اور کوئی رائٹس نہیں مل سکتے۔ اور اس کے لیے جو بھی رکاوٹ ہو عورتوں کے سامنے وہ بائی فورس ریموو کر دینی چاہیے، ہٹا دینی چاہیے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب عورتیں خود اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہوں گی، خود اس کے لیے اسٹرگل کریں گی، اور برابری پارٹی میں شامل ہو کے آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ہی ایک پلیٹ فارم ہے۔ بہت شکریہ۔